5,000 لوگ مسلح لوگ وہاں سے پل خشتی جیل کابل سے رہا کر کے یہاں لائے گئے، ان سے مذاکرات کیے گئے۔ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں تمام فاٹا حوالے کیا جائے۔ سوات تک پہنچے، سوات میں وین پہ، بچوں کے وین پہ حملہ ہوا، اور پھر فاٹا میں، ایکس فاٹا میں جو واقعات ہوتے رہے، یہ مذاکرات انہوں نے شروع کیے۔ اور یہ ٹریبیون 22 نومبر 2021 کا ٹریبیون کا یہ اخبار ہے انگریزی کا، انہوں نے لکھا ہے گورنمنٹ ریلیزز اوور 100 TTP prisoners as goodwill gesture۔ جناب اسپیکر، ہمارے جیلوں میں جو قید تھے یہ دہشت گرد، جو بڑے بڑے واقعات میں وہ ملوث تھے، ان کو باہر نکالا گیا، اور جو افغانستان سے آئے ہزاروں کی تعداد میں، 5,000 وہ لوگ جن کے پاس وہ اسلحہ، جدید اسلحہ ہے۔ رات کو اگر آپ نے ٹیلی ویژن پہ بڑے بڑے سینئر دفاعی تجزیہ نگاروں کے تجزیے سنے ہوں گے، تو انہوں نے جو خوفناک منظر پیش کیا آنے والے وقتوں میں، کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح یہ سرزمین ان دہشت گردوں کے حوالے کی گئی۔ خدا را جو پالیسی 40-50 سال سے چل رہی ہے، اس پالیسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ آج بھی افغانستان میں مسلح مداخلت اور جارحیت کی وہی پالیسی ہے۔ جناب اسپیکر، کہا گیا کہ وہاں تو اب دوستوں کی حکومت ہے، پہلے تو کہا جا رہا تھا پتہ نہیں کس ملک کے ایجنٹ ہے، آج تو آپ کے دوست وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس قسم کے واقعات، آپ نے ڈیورن لینڈ پہ فیسنگ تار بچائی، پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے جنہوں نے اتنا بڑا واقعہ کیا۔ جناب اسپیکر، مصیبت یہ ہے کہ جو راہ ایک یا ہماری جو عامر حکمرانوں نے اپنائی تھی، جنہوں نے ان کو تربیت دی، ان دہشت گردوں کو، ان کو وہاں بٹھائے، اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے وہ لیڈر جن کا بیانیہ 50 سال سے ایک الگ بیانیہ تھا، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد، یہ پشتون معاشرے کے لیے ڈینمو کی حیثیت رکھتی ہے، یہ پشتون معاشرے کا محرکہ قوت ہے۔ اس حد تک کہا گیا، بہت بڑی باتیں کی گئی۔ اب بتایا جائے کہ اس محرکہ قوت نے پشاور کے اس مسجد میں جو بلاسٹ کیا، جس میں 100 بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، تو کیا یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے؟ کیا یہ سیاسی بیانیہ تبدیل نہیں ہوا؟ جناب اسپیکر، میں کہوں گا کہ خدا را یہ جو مذاکرات کیے گئے اور جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو لایا گیا اور وہ پہنچ گئے، تمام علاقوں میں پہنچ گئے، اب کیا کریں گے؟ اور اب تو صورتحال اتنی خراب ہے، آپ کی معاشی حالت یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی سیاسی حالت یہ ہے، اور آپ کی ملک کی امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے یہ کہ اب کوئی بھی اس شہر، اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ اس ملک میں عوام کے لیے اب تو نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ آٹا ہے، اور اوپر سے دہشت گردی کے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب اسپیکر، ہمارے حکمرانوں کو، جو سابق حکمران تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، اب وہ مان رہے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے ان کو چھوڑا، ہم نے ان کو اوپن چھوڑ دیا، اب وہ گلی گلی محلوں میں آ گئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے لیے کیا مصیبت آپ نے اپنے گلے لے لی ہے؟ اور وہ تو وہاں بیٹھے تھے، جیل میں تھے، آپ لوگوں نے ان کو رہا کر کے یہاں لائے۔ اب جو ہے نا کیا ہوگا؟ میری گزارش یہ ہوگی کہ ہماری حکومت، سویلین حکومت، یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لے،
جو ریاستی ادارے اس میں انوالو ہے، جن کی غلطیوں کی وجہ سے جنرل ضیاء کے فوجی آمریت سے لے کر جنرل مشرف تک اب تک وہ خدارا ان پالیسیوں سے پیچھے ہٹے اور سول حکمرانوں کو وہ دے دے تاکہ یہ مزید یہ ملک تباہی کی طرف نہ جائے۔ یہ ہولناک تباہیاں اب ہمارے گھروں تک پہنچی ہے۔ اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ پشاور میں یہ دھماکہ ہوا 100 بندے مر گئے، کوئٹہ میں ہوگا اور لاہور اسلام آباد محفوظ ہوگا، تو یہ آپ تک پہنچے ہیں۔ یہ بڑا مشہور مکالمہ ہوا ہے جب رحیم مندوخیل صاحب اور جنرل نصیر اللہ بابر کے درمیان وہ کہہ رہے تھے، نصیر اللہ بابر نے رحیم مندوخیل صاحب سے کہا کہ میرے بچے طالبان کابل کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت، اب کیا کرو گے؟ تو رحیم مندوخیل صاحب نے کیا کہا تھا، جنرل بابر تم نے صرف معاشرتی علوم پڑھا ہے، افغانوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ کابل کے دروازے پر جس نے بھی دستک دیا ہے اس کا ہاتھ جل گیا ہے۔ جنرل بابر نے کہا میرے بچے کابل جلا دیں گے۔ رحیم مندوخیل نے کہا اپنے پاس لکھ لو، کابل وہ کڑائی ہے جس میں باہر سے گرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے لیکن کڑائی سلامت رہتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم لوگوں کو یہ پاگل پن ایک دن پاکستان کے معصوم عوام کو ایک ایسی بربادی میں مبتلا کر دے گی کہ تمہارے یہ لاڈلے تمہیں ہی مار دیں گے۔ یہ تھے وہ ہسٹوریکل مکالمہ جو ہوا تھا جنرل نصیر اللہ بابر اور رحیم مندوخیل کے درمیان، آج وہی ہو رہا ہے۔ جن کو انہوں نے پالا تھا ان کے ہاتھوں ہم مر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں اللہ پاک کا گھر۔ ابھی یہاں پر ہمارے دوست نے ہم نے قرارداد پاس کی، قرآن مجید کو سویڈن میں جلایا گیا جس کی ہم نے مذمت کی، اور کل کے مسجد میں تو کم از کم سینکڑوں قرآن مجید پڑھے ہوں گے، سینکڑوں قرآن مجید کل مسجد میں پڑھے تھے۔ کیا ان قرآن شریف کا کسی نے سوچا جو کل کے مسجد میں پیش امام بیچارے سمیت اتنے لوگ لقمہ اجل بنے؟ تو خدا را یہ پالیسیاں تبدیل کرو، اس ملک کو آگ و خون میں مت جلاؤ۔ آپ نے اگر ٹھیک ہے پشتون جل رہے ہیں ہر جگہ ان کی، لیکن یہ آگ پہنچ جائے گی، اسلام آباد بھی پہنچ جائے گی، لاہور بھی پہنچ جائے گی، آپ بھی پھر نہیں بچیں گے۔ جب پشاور جلے گا، کوئٹہ جلے گا، پھر آپ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو خدا را یہ پالیسی کو تبدیل کرو، اور جو پالیسیاں بنے گی پارلیمنٹ خود مختار ہو، پارلیمنٹ بنائیں اور یہ ادارے اپنے ہاتھ کھینچ لے۔